الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ایک رمضان اور ہمیں مل گیا۔ ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب دوسرے ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ فلاں ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اے انسان تو کشاں کشاں دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ یہ رمضان جو ہمارے درمیان آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، برکتیں لے کے آیا ہے، اللہ کا فضل لے کے آیا ہے، اس کی نوازش لے کر کے آیا ہے۔ اس کا دن بابرکت ہے، اس کی راتیں نورانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم کیا کہ ایک ایسا مہینہ ان کو عنایت فرمایا کہ جس میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس میں محنتوں کا ثواب آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ایسا جوش میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ آسمان دنیا پر ہمارا رب تشریف لاتا ہے اور دیکھتا ہے کون ہے جو اس کی طرف یکسو ہے، جس نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے، جس نے احتساب نفس کیا ہے، جو اپنی غلطیوں سے سبق لے کر کے یہ عزم کرتا ہے کہ اب میری زندگی جو بچی ہوئی ہے میری اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق گزرے گی۔ وہ مجھ سے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عنایت فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی روز آنا ہوتی ہے، ہر رمضان میں ہوتی ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات یہ سلسلہ چلتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے کہ میرے مالک، یہ رمضان جو اتنی ساری رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اور جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ آدمی کو اگر 100 سال کی زندگی ملے اور آپ اس میں سے عبادات کو نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو نکال دیں، تو آدمی کی 100 سال زندگی میں 5 سال زیادہ سے زیادہ 7 اور 10 سال آتے ہیں آدمی کی عبادت میں، جس میں سونا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، کسب معاش بھی ہے، تگ و دو بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نکال دی جائے تو 5 سال اور 7 سال بنتی ہے، 83 سال۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ اسی لیے اسلاف ہمارے بارگاہ یزدی میں وہ دعائیں کرتے تھے کہ میرے مالک رمضان مجھے مل جائے، پتہ نہیں میری عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، غلطیاں اللہ رب العزت نے معاف کی ہیں کہ نہیں۔ اور یہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادات ہیں اس کو قبول فرما لیں۔ ہماری جو عبادات ہیں پتہ نہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں کہ نہیں۔ عبادت آدمی کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرے، لیکن اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے روزے رکھ لیے، میں نے عبادات کر لی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ ہماری عبادات قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔
تو اس بات کی فکر بندے مومن کو دامنگیر رہنی چاہیے کہ ہم عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ بار الہ ہم کمزور گنہگار لوگ یہ عبادات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے، اس کا نام شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ، ان ساری چیزوں سے رک جانے کا مہینہ جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ یہ جو مہینہ آیا ہے یہ شہر الصبر ہے، جمنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ ہمارا ایک دشمن باہر ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، ہمارا ایک دشمن اندر ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی کے بعد کہا تھا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو نفس ہمارے درمیان ہے یہ 100 بھیس بدل دیتا ہے، ہم کو گھمنڈ اور فخر میں مبتلا کرتا ہے، ہمارے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے خوشنما بنا کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے اس مہینے میں، یہ ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ مہینہ شہر مواسات ہے، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، جو بے لباس ہیں ان کو کپڑے پہنانے کا مہینہ ہے، جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے وہاں اناج پہنچانے کا مہینہ ہے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف اس بات کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ کل مغرب میں وہ رونق نہیں تھی اس مسجد میں جو تراویح کی نماز میں ہوئی۔ نماز سے تراویح سے ایک دن پہلے اس مسجد میں وہ رونق نہیں تھی جو اب رونق آ گئی ہے۔ یہ لوگ کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، یا ہمارے دوست ہیں، یا ہمارے بزرگ ہیں، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا حال پورے ہندوستان میں نہیں، تقریباً پورے عالم اسلام میں یہی ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کی اطاعت سے، اس کی رحمت سے غفلت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان آتا ہے تو ہم بھی دوسرے تیوہاروں کی طرح، دوسرے لوگوں کے جو رسم و رواج ہیں اس کی طرح ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان المبارک کو۔ یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کا بندہ 11 مہینے بن کر کے رہتا ہے، اللہ رب العزت فائدہ اسی شخص کو دیتے ہیں رمضان کے اندر۔ یہ تو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑے، لیکن یاد رکھیے کہ بندگی اور عبادت پوری زندگی اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اور فرمانا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ وہی رب شعبان میں بھی تھا، وہی رب رجب میں بھی تھا، وہی رب ربیع الاول میں بھی تھا، وہی رب رمضان میں بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جو نماز سے غافل تھے، جو روزے سے غافل تھے، جو تلاوت کلام پاک سے غافل تھے، جو انفاق سے غافل تھے، ان کو کیا بات چڑھ گئی ہے کہ اس رمضان میں وہ آ گئے۔ اور وہی رب جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو کہ جب آخری تراویح ختم ہو جاتی ہے، عید پڑھ لیتے ہیں، ہماری زندگیاں ویسی ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک احتساب ذات کا مہینہ ہے۔ یاد کیجئے رات کی تنہائی میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے، لوگ اپنے کندھوں پر ہمیں اٹھا کے کھڈے میں، اس قبر میں ڈال کر کے واپس آ جائیں گے، بیوی بچے صرف 6 مہینے روئیں گے، بھول جائیں گے، ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری ساری اطاعتیں ہوں گی۔ کیا ان حالات میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ان حالات میں ہم اللہ کی جنت کے طلبگار بن سکتے ہیں؟ یہ احتساب ذات کا مہینہ ہے، احتساب نفس کا مہینہ ہے، محاسبے کا مہینہ ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا مہینہ روزے سے گزارے ایمان کی حالت میں، ایمان میں ریاکاری نہیں ہے، ایمان میں مکاری نہیں ہے، ایمان میں بقیہ مہینے اللہ کی عبادت سے غافل اور اس مہینے اللہ رب العزت کی عبادت میں تگ و دو کرنے والا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان کی حالت میں، وہ احتساباً اور اجر چاہتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ چھوٹے ہیں، یہ گناہ اللہ کی جناب میں ہیں، یہ انسانی بشری تقاضے سے ہوتے ہیں، حقوق کے، معاملات کے، تعلقات کے، لین دین کے، بندوں کے ساتھ واجبات کے معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے، یہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ دوسرے بندے کی تلف شدہ چیز کو واپس کر لے، اس سے معافی تلافی کر لے، تب یہ چیز معاف ہوتی ہے۔
فرمایا کہ بندے کی جو عبادت ہے یہ روزہ، جس میں صبح سے لے کے شام تک وہ روزہ رکھتا ہے، بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے اور منہ سے جو ایک بو آتی ہے، اللہ رب العزت چونکہ بندہ اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو عبادت چل رہی ہے اس کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو دنیا میں مل جاتی ہے اس کو، جب وہ افطار سجا کے بیٹھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے مالک جو چیزیں میرے اوپر حرام تھیں اب حلال ہو گئی ہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے پیاس کیا چیز ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے بھوک کیا چیز ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے تیری نعمتیں کیا ہیں، اور میں یہ نیکی بجا لایا تیری جناب میں کہ آج کا روزہ میرا مکمل ہو گیا۔ تو للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ دعا قبول ہونے والی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، عند لقاء ربی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات جب بندہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، جب اس دنیا میں ہم کوئی تقریب کرتے ہیں تو اس کو سجاتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں، اچھے سے اندھے سے اس کو آراستہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی جنت کو آراستہ کر رہا ہے بندے مومنین کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہ خصوصی گیٹ اللہ رب العزت بنوائیں گے جنت میں جس کا نام ریان ہے۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس سے داخل ہوں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ گیٹ بند کر دیا جائے گا، فلا يدخل منہ احد، اس کے بعد کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ فضیلت ہے اس روزے کی، یہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ ہم تمام کو اللہ رب العزت کی جناب میں مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ رب العزت کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچا اور پکا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں من صام ریاءً، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کی وجہ سے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ دوستو اور ساتھیو، شرک یہ ہے کہ ہم کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور 2-4% اس میں دکھاوے کی چیز بھی ملا دیں۔ اللہ رب العزت کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، تو ہم تمام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو روزہ بندوں پر فرض کر کے بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کے پیچھے جو سب سے عظیم چیز ہے وہ فرمایا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے ڈر سکو، اللہ رب العزت کی نگرانی اپنے اوپر محسوس کر سکو۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگراں ہے۔ یاد رکھیے تقویٰ کی معراج یہ ہے کہ اخلاص آدمی کے اندر پیدا ہو، آدمی کو یہ محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دل کے رگوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دل کے اندر جو نیتیں ہیں، دل کے اندر جو جذبات ہیں، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو تقویٰ کی جو معراج ہے وہ اخلاص ہے۔ ہم کوئی بھی کام دنیا میں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، دوسروں سے تعلقات استوار کریں، انفاق کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کی جناب میں اطاعت بجا لائیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہوں اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہمارے کاموں کا اپریشیشن کرے نہ کرے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے وہ ہم کو قیامت کے دن اعزاز سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے پاس رہنی چاہیے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہمیں اسے کرنا چاہیے، اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ہم تمام اس میں شامل ہیں۔ ہماری لڑائی ہے کچھ لوگوں سے، ہمارے جھگڑے ہیں کچھ لوگوں سے، ہم نے اپنے بہنوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہمارا جو بزنس ہے اس میں اپنے ریلیشن پارٹنر کے ساتھ ہمارے گھپلے موجود ہیں، ہم نے کسی کی زمین غصب کر رکھی ہے، ہم نے دھاندلی کے ساتھ کسب معاش کیا ہے، ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ روزہ آدمی رکھے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اگر اس نے
بندگان خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا نہیں رکھا ہے تو اس شخص کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں کسی وقت اس خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتا، باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے اور خواتین کو حق نہیں دیتا، صرف مرد تقسیم کر لیتے ہیں دبنگئی کی وجہ سے، فرمایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں فرمایا گیا وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے حج کرتا ہو، چاہے وہ بہت بڑا انفاق کرتا ہو، اگر اس نے حقوق مارے ہیں تو جب تک وہ حقوق نہیں ادا کر دیتا اللہ رب العزت کی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو تقویٰ ہے لعلکم تتقون، جہاں اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بندگان خدا سے اچھے ہوں، جن کے حقوق ہیں، جن کے واجبات ہیں، جن کے ساتھ معاملات ہیں، اس کا ہم تصفیہ کر لیں، ورنہ ایک رمضان آئے گا، دوسرا رمضان جائے گا، 40 روزہ رکھتے ہوئے 50 رمضان کو عبادات میں گزار کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سوائے خسران کے اسے کچھ میسر نہیں ہوگا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کو جو تنہائی میں عبادت کی جائے، چپکے سے عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ عبادات کا ایک منظر ہے، ایک دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی فضا ہے اس وقت پورے عالم اسلام پر، ہمارے اس دیار میں بھی، ہماری اس مسجد میں بھی، لیکن آدمی جب عبادات کرتا ہے تو دوسرا شخص اسے جانتا ہے۔ کم سے کم آدمی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے اسے دیکھتے ہیں، آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو کم سے کم جس کو دیتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے، آدمی جب حج کرتا ہے تو یہاں سے وہاں تک نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن روزے سے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حسن ظن ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ روزے سے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اصل میں روزے سے کون ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کمرے میں گئے، چٹکنی لگا دیا، ایک گلاس پانی پی لیا، نہیں پیا، کھانا کھا لیا، نہیں کھایا، کون جانتا ہے اس کو؟ میں آپ کو روزے دار سمجھ رہا ہوں، آپ مجھ کو روزے دار سمجھ رہے ہیں، یہ حسن ظن ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظنی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ادا ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، یہ ادا مجھ کو پسند ہے، اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ نماز بھی اسی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ہے، حج بھی اسی کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے لیے ہے کہ مطلب اس نے کھانا پانی میرے لیے چھوڑا، دوسرے حدیث میں ہے کھانا پانی میرے لیے چھوڑا، تنہائی میں گیا، ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب جو میرے شہرک سے قریب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر پوری زندگی پیدا ہونی چاہیے، اسی لیے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑتا ہے۔ ہمارا اگر اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کا عہد نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا سا لے لینا دین کا، تھوڑا سا چھوڑ دینا نہیں۔ ہمارا جو حبیب تھا، ہمارا جو قائد تھا، ہمارا جو رہبر تھا، جس پر قیادت اور رہبری اور سیادت ختم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپریہنسو تھی، ملٹی ڈائمینشنل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے نمونہ ہے۔ تو صرف رمضان میں ہم اللہ کے بندے نہ رہیں بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الدم وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ اس سے رات جاگتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری، دکھاوا، عجب پسندی، یہ جو نامناسب چیزیں ہمارے نفس کی ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تمام کو پوری بندگی، ایک ایک لمحے اپنی پوری زندگی کی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہمارے پاس شاید یہ لمحات واپس نہ آ سکیں۔ اس رمضان کا ایک دوسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی الفرقان کسوٹی ہے یہ قرآن مجید، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ضیاء ہے، یہ قرآن ہدا ہے، یہ قرآن شفاء لما صدور ہے، یہ قرآن زندگی کا لاہ عمل ہے، یہ قرآن ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، اس قرآن مجید میں سول لاز ہیں، اس قرآن مجید میں کرمنل لاز ہیں، اس قرآن مجید میں گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، اس قرآن مجید میں ریاست کی زندگی، حکومت کی زندگیاں جو ہوتی ہیں، اس کے جو احکامات ہوتے ہیں، پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ امت مسلمہ پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، اس قرآن مجید کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ مہینہ ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے روزے بابرکت ہوئی ہے، اس قرآن مجید کی وجہ سے راتیں بربرکت ہوئیں۔ تو سنو، قرآن مجید کو پیچھے نہ چھوڑو۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جو قرآن مجید کو جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ جو روزہ ہے یہ بھی سفارش کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں، اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ روزہ کہے گا کہ میرے مالک اس کو بھوک اور پیاس اور شہوانی خواہشات سے میں نے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میرے مالک یہ راتوں کو اٹھ کر کے مجھے پڑھتا تھا، میری شفاعت قبول فرما، اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید پڑھیں۔ یہ کسی عام آدمی کا سلوگن نہیں ہے، یہ کارلس کا، یہ مارکس کا، یہ لیگن کا، یہ ہیگل کا، یہ فرائڈ کا، یہ کوئی اشلوک نہیں ہے، یہ کوئی کوٹیشن نہیں ہے۔ آپ سمجھیں یہ ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، شاہ ولی اللہ دہلوی کا، مولانا مودودی کا، حسن البنا شہید کا، یہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ آدمی اس پر رک کر کے اس کو دیکھے اور سمجھے اور اسے تبرک کے طور پر دیکھے۔ نہیں، یہ اس پوری خالق کائنات کا، جس سے عظیم ہستی اس زمین پر نہیں ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، ذرے سے آفتاب تک اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے، اس کی آواز ہے یہ، اس کا کلام ہے یہ، اس کی بات ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی جب اس کو دہراتا ہے تو ایک ایک حرف پر اس کو ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب غور کرتا ہے تو لال و گوہر ملتے ہیں، اس کے اندرون میں تبدیلی ہوتی ہے، دل کی اوورہالنگ ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کا تطہیر ہوتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر پھندا نہیں ڈال سکتا، نفس کی جو چالاکیاں ہیں اس کو تباہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید عظیم چیز ہے، اس کو پڑھیے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں اس خطبے میں آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہ، رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کی خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین جو بلک رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی کم ہیں، جن کا باپ شہید ہو گیا ہے، جن کی ماں نہیں ہے، جو بچے بلک رہے ہیں، پریشان حال ہیں، جو بیوائیں کڑ رہی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، ان کے دلوں میں خوشی کو ڈالنا اور ان کے ہاں جا کر کے غلہ تقسیم کرنا، ان کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، ان یتیموں اور بیواؤں کی زندگی کو سنوارنا عظیم کام ہے۔ اسی لیے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجری، جو کسی روزے دار کو جو پریشان حال ہے اس کو روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملا، غیر انہ لم ينقص من اجرہ شیئا۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ خطرہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں افطاری نہیں کرتا کہ میرا اجر ضائع ہو جائے، تو فرمایا روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن روزہ افطار کرانے والے کا یہ بڑا ثواب ہے کہ اس کو اتنی ہی اجر ملے گا۔ دوستو، ہم لوگ بھی افطار کراتے ہیں وہ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم لوگ بھی افطار کی نشستیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں اناج اور جن کے ہاں بینک بیلنس زیادہ ہے، وہ غربا و مساکین، یتیم، لاچار، محتاج، وہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، وہ جو فقیر ہیں، وہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اپنے ساتھ ان کو عزت دے کر کے جو آدمی افطار کرائے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، اس کا ثواب بتایا گیا عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آپ ہمیشہ بندگان خدا کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ پا کر کے جاتا تھا، آپ نوازتے رہتے تھے، لیکن فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو جیسے ہوا چلتی ہے نرم خرام، چلتی جاتی ہے، فیض پہنچاتی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے۔ تف ہے ہماری دولت پر، تف ہے ہماری عزت پر، تف ہے ہمارے اسٹیٹس پر، تف ہے ہمارے پاس بینک بیلنس پر، تف ہے ہماری جائیداد پر، ہماری حویلیوں پر، کہ اگر ہمارے اندر نرمی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے لیے نرمی پیدا نہ ہو، ان کے ہم کام نہ آ سکیں۔
دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، شہر مواسات، یہ دو پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ غریب اور دکھیاں ہیں یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نواز دیا، ایک کمپنی کے CEO ہو گئے، ہم نے بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا، ہمارے پاس بڑی پراپرٹی ہو گئی، بڑا بینک بیلنس ہو گیا، ہمارے پاس کوئی سرخاب کا پر نہیں تھا، اللہ نے تھوڑی رہنمائی کی، حالات بنائے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوسرا شخص جو غریب ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لاچار و مجبور ہے، اپنی فیملی کے اندر پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا، ہم کو بھی آزمایا۔ ہو سکتا ہے وہ اس آزمائش سے نکل کر کے جنت میں چلا جائے، اور ہو سکتا ہے اس آزمائش میں پھنس کر کے ہم رادے درگاہ ہو جائیں۔ یہ بعید نہیں ہے۔ جس کو نوازا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو آزمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے ناخن لیجئے۔ اس وقت آدمی جسے بھوک نہیں محسوس ہوتی، کہتے ہیں کہ ابھی کھانا کھا لو، تو کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے کتنے بھوکے ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، کتنے پیاسے ایسے ہیں جن کو پانی نہیں ملتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کپڑا میسر نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں افطار کے وقت کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو مواسات کا یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ شکر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علیاذ باللہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے والا بنا سکتا تھا، کاسے گدائی لے کر کے در ٹھوکریں کھانے والا بنا سکتا تھا۔ ہم تمام کے لیے زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہم ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشحال رکھا ہے، کھاتا پیتا بنایا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کی خبرگیری کریں، دوسروں کو دیکھیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں، ان کے لیے ہم معاون بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیے کہ آج ہندوستان کی جو صورتحال ہے، ہمارے دائیں بائیں کی جو صورتحال ہے، ذرا اپنی کھڑکی کھولیے، ذرا دروازہ کھول کر کے اپنے پڑوسی کے گھر جائیے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں جیلوں کے اندر۔ یہ لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں نہیں ہیں، بچے بھی لگ رہے ہیں۔ ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے بل کروانا، ان کا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو بہتر کروانا، ان کو رہائی دلانا، یہ آج کے اس مہینے کا حصہ ہے۔ جن کے پاس زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وہ اس کو خرچ کریں۔ جن کے پاس اللہ نے آمدنی دی ہے وہ آمدنی میں سے اسپیشل ڈونیشن کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں، آپ تو چل کے مسجد میں آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب فراش ہیں گھروں کے اندر، وہ چل نہیں سکتے، کتنے لوگ ہارٹ کے پرابلم میں ہیں، کتنے لوگ کڈنی کے پرابلم میں ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں، ان کی دوائیں نہیں ہو سکتی ہیں، وہ اپنی دوائیں نہیں خرید سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مال و اسباب دیا ہے، ذرا بیماروں کا علاج کروائیے، ان کا ایکس رے کروائیے، ان کو دوائیں دلائیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، مال خرچ کیجیے۔ یہ ہے روزے کا عظیم الشان کمپریہنسو کانسیپٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔